حسد ایک بہت ہی خراب عادت اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا آسودہ حال دیکھ کر یا کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کی نعمتیں، کسی کا پوزیشن، کسی کا مرتبہ، کسی کی بلندی دیکھ کر دل جلانا اور اس کی نعمتیں جو اس کو ملی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یہ تمنا کرنا، اس خراب جذبہ کا نام حسد ہے۔ اسی خراب جذبہ کا نام حسد ہے، اور یہ حسد بہت ہی خبیث عادت اور نہایت ہی بری بلا اور گناہ عظیم ہے۔ اچھا، حسد کرنے والے کا نقصان کیا ہے؟ جس سے حسد کی جائے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ کسی شخص سے حسد کی جائے تو کیا اس کے لیے کوئی تباہی ہے؟ اس کے لیے کوئی بربادی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تباہی اس کے لیے ہے جو حسد کرتا ہے، جو کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ حسد کرنے والے کا نقصان یہ ہے، جو حسد کرتا ہے نا، اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے وہ جس قدر بلندی میں جائے گا، وہ جس قدر پوزیشن عزت پائے گا، وہ جس قدر خوشحال ہوگا، اس کی زندگی جتنی بہتر بنے گی، اس کا مقام مرتبہ جتنا اونچا ہوگا، یہ حسد کرنے والا اس سے اتنی اور شدت کے ساتھ، اتنی اور سختی کے ساتھ جلن رکھے گا۔ تو ظاہر ہے حسد کرنے والی کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہے گی۔ اب جس کی زندگی میں گھٹن ہو، ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہے، تو اس کی زندگی میں اسے چین و سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیں۔ اچھا، حسد کتنی خطرناک بیماری ہے اور یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر آگ میں لکڑی کو ڈالا جائے تو وہ آگ اس لکڑی کو جلا ڈالے گی، راکھ کر ڈالے گی۔ اسی طریقے پر جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے نا، تو حسد کرنے والی کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کا عمل صالح، عمل خیر ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ اسی طریقے پر حسد کرنے والی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو جائے، جیسا کہ میرے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطعی تعلق نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نازیبا بات، آپسی جھگڑے کی وجہ سے آپ اس سے سلام و کلام کرنا بند کر دیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، اس کے ساتھ جو تعلقات ہونی چاہیے تھا وہ تعلقات آپ بند کر دیں، اسی کو قطع تعلق کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اچھا، میرے نبی نے اس حدیث میں بھائی بھائی بن کے رہنے کے لیے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ ظاہر ہے اس کی تکلیف میں، اس کی مصیبت میں ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ دیتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے، اور اس کی ہمیشہ خوشحالی چاہتا ہے کہ میرا بھائی بھی آگے بڑھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے آپس میں، یعنی تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اچھا، کبھی بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی بھی اپنے بھائی کی تباہ و بربادی چاہنے والا ہو جاتا ہے، مگر عمومی طور پر بھائی اپنے بھائی کی تباہی چاہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں اچھا سوچے، اچھا سمجھے، اس کا اچھا خیال کرے، اس کی زندگی میں خوشحالی چاہے اور اس کی تکلیفوں مصیبتوں میں اس کا ساتھ دے، وہ بھائی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ حسد نہ رکھو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ حسد کا ایک بہت بڑا گناہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا
اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اچھا، اس کو اس طریقے پر سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس قابل پایا، اس کو اہل بنایا، وہ اہل تھا اس چیز کا کہ اس کو زیادہ نعمتیں ملتی، اس کو سماج میں معاشرے میں ایک اچھی پوزیشن ملتی، اس کو عزت ملتی، اس کو دھن و دولت ملتی، اس کو اچھی نعمتیں ملتی، کیونکہ وہ اس قابل تھا، اس اہل تھا کہ اس کو یہ ساری نعمتیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دی کیونکہ وہ اس قابل ہے، اس قابل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں۔ اب حسد کرنے والا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی ہے، حسد کرنے والا گویا ان نعمتوں پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں ملی، اس کی یہ نعمتیں برباد ہو جانی تھی۔ تو جس کو نعمتیں اللہ نے بخشی ہے، اللہ نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو حسد کرنے والے کہ تم یہ خیال کرو کہ اللہ نے اس کو یہ نعمتیں کیوں دی ہے، اس سے یہ نعمتیں ختم ہو جانی تھی، اس کا پوزیشن گھٹ جانا تھا، اس کا مقام و مرتبہ برباد ہو جانا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم گمان کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ حسد ایک بہت بڑا گناہ اس وجہ سے بھی ہے کہ گویا حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کام پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حسد کا علاج کس طریقے پر ممکن ہے؟ سیدنا امام غزالی جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب احیاء العلوم میں ہے، سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے آپ اگر کسی سے حسد کرتے ہیں تو کیا آپ جس سے حسد کرتے ہیں اس کی نعمتیں ختم ہو جائے گی، اس کی دولت برباد ہو جائے گی، اس کا منصب و مرتبہ ختم ہو جائے گا، اس کی پوزیشن، اس کی عزت گھٹ جائے گی؟ یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ ساری چیزیں سوچے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں، یعنی حسد کرنے والا، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں، میرے حسد سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی سے حسد کریں گے تو آپ اپنی لائف میں کب آگے بڑھیں گے؟ آپ اپنی زندگی میں کب اور زیادہ محنت کریں گے، مشقت کریں گے؟ آپ اپنی فیوچر کو کب سنواریں گے؟ تو آپ حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو گئی، حسد کی وجہ سے آپ کی اچھائیاں بھی برباد ہو گئی، تو آپ کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، تو آپ کی دنیا بھی برباد ہوئی، آپ کی آخرت بھی برباد ہوئی۔ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا آپ نے، بہت بڑے گناہ میں آپ شامل ہو گئے، داخل ہو گئے، تو اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے آپ دینی اعتبار سے بھی آپ کمزور ہو گئے، آپ کے دین کا بھی نقصان ہوا، آپ کی دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کا نقصان ہوا، اور آخرت میں بھی آپ کا نقصان ہوا۔ اور میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائے گی۔ یہ سوچے نا حسد کرنے والا، اگر حسد کرنے والا دل میں یہ سوچ لے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، میری نیکیاں اس شخص کو مل جائے گی جس سے ہم حسد کرتے ہیں، اگر یہ ٹھنڈے دل سے سوچے تو واقعتاً وہ حسد کرنا چھوڑ دے گا، وہ حسد کرنے سے بچ جائے گا، وہ آئندہ کسی شخص سے حسد نہ کرے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا خداوند تعالیٰ کے کام پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ ابھی سمجھایا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل، اس کا اہل پایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں، تو نعمتیں اللہ نے دی ہے اور آپ حسد کر کے اس کی نعمتیں، اس کا مقام و مرتبہ کی تباہ و بربادی چاہ کر کے آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کے اس کام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو نعمتیں کیوں دی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک وہ ان نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی ہے۔ اس طرح حسد کا مرض یعنی حسد کی بیماری دل سے نکل جائے گی اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ سیدنا امام غزالی نے یہ حسد کے علاج کے طور پر یہ ساری چیزیں تحریر فرمائیں۔
یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بچیں، حسد کی آگ میں جل کر کے اپنی لائف، اپنا فیوچر برباد نہ کریں، اپنا دین تباہ و برباد نہ کریں، اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو آپ اس کے بارے میں اچھا سمجھیں، اچھا گمان کریں، اس کے لیے اور دعائیں دیں۔ آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ اس کی زندگی سے، اس کے لائف سے آپ ایک عبرت حاصل کریں، ایک نصیحت حاصل کریں کہ وہ شخص کتنا بڑا محنتی ہے، زندگی میں کتنی محنت کی، مشقت کی تو وہ شخص اس مقام اور مرتبے تک پہنچا، یا کتنی محنت کی تو اس کی یہ دولتیں حاصل ہو گئی۔ میں بھی اس شخص کی طرح میں بھی محنت و مشقت کروں گا تاکہ مجھے بھی ایسا مقام و مرتبہ ملے، میری بھی ایسی عزت ہو، مجھے بھی ایسی دولت مل جائے۔ آپ یہ چیز کریں کہ آپ اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں اور زیادہ محنت کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ آپ اسے حسد رکھیں، جلن رکھیں۔ حال اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیں اور آپ کو حسد کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین۔